اب یہی دیکھیے کہ بھارت مسلسل کہہ رہا ہے کہ کشمیر سے تمل ناڈو تک جو بھی دہشت گردی ہے اس کے پیچھے براہ راست یا بلا واسطہ پاکستانی ہاتھ ہے۔ پاکستانی قیادت کو یقین ہے کہ بلوچستان سے کراچی اور تورخم تا وہاڑی جو بھی بدامنی ہے اس کے پیچھے بھارت کے دونوں ہاتھ ہیں، ایک آگے سے اور دوسرا افغانستان کی سمت سے۔ جبکہ افغان قیادت کا ماننا ہے کہ کل کی طرح آج بھی کابل میں تنصیبات پر حملے ہوں، کہ غزنی جیل کا ٹوٹنا، کہ دیگر جنوبی صوبوں میں افغان دستوں پہ حملے، سب کے پیچھے وہ گروہ ہیں جنہیں پاکستانی انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کی پوشیدہ کمک و تائید حاصل ہے۔ دوسری طرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یقین ہے کہ پشاور میں گزشتہ برس آرمی پبلک اسکول کے قتل عام کا معاملہ ہو، کہ بڑبیر پہ تازہ حملہ، سب کے ڈانڈے افغان سرزمین سے جا کے ملتے ہیں۔ بھارت کہتا ہے پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے اس کا ہم بہو بیٹیوں سے کیا لینا دینا، ہم تو خود پاکستان کی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ پاکستان کہتا ہے ہم بھلا کیوں بھارت اور افغانستان میں دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے لگے، ہم تو خود پچھلے 15 برس سے دہشت گردی کے سب سے بڑے شکار ہیں اور اب تک 50,000 سے زائد لاشیں اٹھا چکے ہیں۔ افغانستان کہتا ہے کہ ہم تو خود کو نہیں سنبھال پا رہے تو پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کیسے کر سکتے ہیں۔ گویا آج کا جنوبی ایشیا جغرافیہ کم اور نفسیاتی گورکھ دھندا زیادہ ہے، جہاں پائے جانے والے 3 ممالک بیک وقت مظلوم بھی ہیں اور ظالم بھی۔ تینوں ظلم و مظلومیت کی اس دلدل سے نہ خود نکلنے پہ آمادہ ہیں، نہ ایک دوسرے کو نکالنے پہ۔ چنانچہ اس مقام سے ماہرین نفسیات کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اب تک دنیا میں نفسیات کی جو ذیلی اقسام پڑھائی جا رہی ہیں ان میں اجتماعی نفسیات تو شامل ہے، لیکن علاقائی نفسیات کو بطور سبجیکٹ اب تک تسلیم نہیں کیا گیا۔ اگر ریجنل سائیکولوجی پر بھی بطور مضمون دھیان دیا جائے تو پہلی مؤثر اجتماعی کیس اسٹڈی بھارت، پاکستان اور افغانستان کی ہو سکتی ہے، اور یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کیا نفسیاتی عوامل ہیں جن کے سبب یہ تینوں ممالک نارمل طرز عمل اختیار کرنے کی خواہش کے مقابلے میں اذیت پرستی، اذیت پسندی اور خود اذیتی میں زیادہ تسکین محسوس کرتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ ریجنل سائیکولوجی کا نصاب ہماری خواہش کے مطابق اتنی جلدی تو مرتب ہونے سے رہا۔ اگر اس بابت آج سے ہی سوچنا شروع کیا جائے تب بھی مضمون کو نصابی شکل میں ڈھلنے اور پھر اس کے ماہرین پیدا کرنے میں کم از کم 5 سے 10 برس درکار ہیں۔ اتنی دیر میں تو بھارت، پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے اور لہو لہان کر دیں گے۔ چنانچہ بطور فوری اور عبوری حل پان کا استعمال ازبز ضروری ہے۔ یوں تو پان کھانے کے بہت سے نقصانات بتائے جاتے ہیں، لیکن 2 بنیادی فائدے بھی ہیں۔ پان کھانے سے منہ بند رہتا ہے، اور منہ بند ہو تو فالتو کے خیالات پیک میں گھلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ پان کھانے والا کلے گھماتے گھماتے اپنے اور آس پاس کے بارے میں زیادہ بہتر اور مثبت انداز میں سوچ سکتا ہے۔ اگر بھارت، پاکستان اور افغانستان کی قیادت صبح سے رات سوتے تک روزانہ ڈبل پتی کے 10 سے 15 پان کھانے کی عادت اپنا لے تو منہ بند ڈپلومیسی سے خطے میں قیام امن کے امکانات 50% زائد روشن ہو سکتے ہیں۔ بس اتنی احتیاط برتنی ہوگی کہ خلاف مزاج یا مزاحیہ بات سن کے اچھو لگے تو پیک کی پھوار دوسرے کے کپڑوں تک نہ پہنچے۔